سیدنا عمر کے دور خلافت میں ریاست مدینہ کی سرحدیں ایران، مصر، فلسطین تک توسیع پا چکی تھیں۔ آپ کا دور خلافت تاریخ اسلام کا سنہری ترین دور تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی مملکت خداداد کا انتظام مراد رسول حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھا، جو تقاضا کرتا تھا کہ مملکت خداداد میں عدل و انصاف اور احتساب کا نظام اتنا سخت ہو کہ بیت المال سمیت کسی ادارے، محکمے یا شعبے کے سربراہ کو اختیارات سے تجاوز کی جرت نہ ہو سکے۔ آپ گورنروں کی نامزدگی کرتے وقت حلف لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، گھر اور دفتر پر دربان نہیں رکھیں گے۔ حلف میں دور حاضر کے سارے پروٹوکول سے مکمل اعلان برات ہوتا تھا، اور وہ سیدنا عمر بن خطاب اس حلف کی پاسداری کرانا بھی خوب جانتے تھے، اور اس میں آپ کسی قرابت داری کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے لیے سیدنا عمر نے احتساب کا ایک مضبوط نظام وضع کیا۔ آپ نے انصار کے قبیلہ اوس کے ایک ممتاز فرد حضرت محمد بن مسلمہ کو نگران مقرر کیا۔ سیدنا عمر کو جب کسی گورنر کے بارے میں شکایت پہنچتی تو آپ تفتیش کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ کو ہی بھیجتے۔ چنانچہ فاتح اور گورنر مصر حضرت عمر بن عاص کے بارے میں دربار خلافت تک خبر پہنچی کہ آپ نے بہت سی دولت اکٹھی کر لی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ مصر پہنچے اور مقصد آمد سے آگاہ کیا تو گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زمانے کا برا ہو، ہم عمر کے نوکر بن گئے۔ میں نے خطاب اور اس کے بیٹے کو بطحا کی گھاٹیوں میں اونٹ چراتے دیکھا، وہ دونوں صرف ایک ایک کرتا پہنتے تھے، اور عمر بن عاص کا باپ عاص بن وائل نہایت قیمتی لباس پہنتا تھا۔ محمد بن مسلمہ نے گورنر کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تمہارا اور عمر کا باپ دونوں جہنمی ہیں، اور اگر عمر تمہیں گورنر نہ بناتے تو تم بھی مکہ کی کسی گھاٹی میں بکریوں کا دودھ دو رہے ہوتے۔ پھر آپ نے مال و متاع کا جائزہ لیا، تحقیق کی، اور خلیفہ کے حکم کے مطابق آدھا مال بیت المال میں جمع کرانے کے احکامات جاری کیے۔ اسی طرح مورخین نے ایک اور واقعہ بھی تاریخ کے اوراق کی زینت بنایا کہ مصر کے ایک گورنر ایاز بن غنم کے بارے میں حلف کی پاسداری نہ کرنے، باریک کپڑے پہننے، دربان رکھنے کی شکایات ملیں، سو حضرت محمد بن مسلمہ تحقیق کے لیے پہنچے تو واقعی شکایات درست پائیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے خلیفہ کے ہاں پیشی کا کہا۔ حضرت ایاز بن غنم نے گھر جانے کی خواہش کی تو آپ نے انکار کر دیا اور اسی باریک لباس میں خلیفہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کیا۔ پھر خلیفہ نے ایک ادنا سا چوغا، ایک لاٹھی اور بیت المال کی 300 بکریاں لانے کا حکم دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے کو پہنو، لاٹھی لو اور جنگل میں بکریاں چراؤ، اور کسی سائل کو ان کے دودھ سے نہ روکنا، اور یہ بھی جان لو کہ عمر اور اس کے گھر والوں نے زکوٰۃ کی بکریوں سے نہ تو کوئی فائدہ اٹھایا ہے، نہ ہی ان کا دودھ پیا ہے اور نہ ہی گوشت کھایا ہے۔ ایاز خواص باختہ ہو کر زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے کہ اس سے تو مر جانا بہتر ہے، بے شک میری گردن اڑا دیں۔ مگر سیدنا عمر کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ اپنی سزا نافذ کر کے رہے۔ چند روز بعد ایاز کو طلب کیا اور کہا گیا کہ اگر میں تمہیں تمہارے منصب پر بحال کر دوں تو اب تمہارا طرز عمل کیسا رہے گا؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ حضرت عمر نے ایاز کو مصر کی گورنری پر بحال کر دیا۔ سیدنا عمر کے احتساب نے ان کے سارے بل نکال دیے تھے۔ احتساب کے فاروقی نظام کا سامنا ایک بار فاتح ایران گورنر کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی کرنا پڑا، جو کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قرابت دار تھے۔ حضرت سعد کے متعلق خبر ملی کہ آپ نے اپنی رہائش گاہ پر ڈیوری بنا لی ہے اور دربان بھی رکھ لیا ہے۔ سیدنا عمر نے محمد بن مسلمہ کو حکم دیا کہ جاتے ساتھ ہی ڈیوری کو آگ لگا دینا، اور ساتھ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے،
تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ سو آپ نے کوفہ پہنچتے ہی حکم کی تعمیل کی۔ حضرت سعد اندر تھے، شعلے بلند ہوتے دیکھ کر دوسرے دروازے سے نکلے تو محمد بن مسلمہ کو کھڑے پایا۔ آپ سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین تک شکایت پہنچ چکی ہے اور محمد بن مسلمہ امیر المؤمنین کے حکم پر ہی آئے تھے۔ ناچار سعد ڈیوری کو جلتا دیکھتے رہے۔ اسی طرح دور فاروقی میں بیت المال کی حفاظت کا بھی زبردست انتظام تھا۔ ایک بار خازن بیت المال نے حساب کتاب سے بچا ہوا 1 درہم آپ کے بیٹے کو دے دیا تو آپ اس پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے، کیا پورے مدینے میں آل عمر کے سوا آپ کو کوئی مستحق نظر نہیں آیا؟ جبکہ دوسری روایات کے مطابق آپ نے کہا کہ کیا پورے مدینہ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملا جو اس حرام مال کو کھا سکے؟ ایک مرتبہ آپ نے ایک موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو استفسار پر پتہ چلا کہ یہ آپ کے بیٹے کا ہے اور سرکاری چراگاہ میں چرتے چرتے موٹا تازہ ہو چکا ہے۔ آپ نے اسی وقت اونٹ کو بیچ کر جتنے میں خریدا تھا وہ رقم اپنے بیٹے کو دے دی اور منافع بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اسی طرح آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی نے کسی سربراہ مملکت کی اہلیہ کو تحائف بھیجے تو جواب میں اس نے بھی شایان شان تحائف بھجوائے۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ بنت شیر خدا سے فرمایا، ٹھیک ہے تحائف آپ کے ذاتی تھے لیکن سرکاری ملازم لے کر گیا تھا جس پر آپ نے وہ بیت المال میں جمع کرا دیے۔